السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیۃ هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیۃ هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزۃ هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى في مقام آخر وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تخلقوا بأخلاق الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین برادران عزیز، آپس میں ہم کیسے محبت سے رہیں، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کر اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، علم کی کچھ باتیں، علم کسے کہتے ہیں اور یہ کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں بتا کر میں انشاءاللہ میرے اصل عنوان پر آ جاؤں گا۔ میرے حق میں بھی دعا کرے اللہ مجھے اخلاص کے ساتھ صحیح کہنے والا بنائے۔ دیکھیں، علم حاصل کرنے کے واسطے اللہ نے حواس سے خمسہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ ضروری باتیں ہیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے آنکھ دی تو آنکھ سے آدمی دیکھ کر کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، ناک دی تو ناک سے سونگ کر، زبان دی تو چکھ کر، کان دی تو سن کر، ہاتھ دیے تو پکڑ کر۔ یہ حواس سے خمسہ ہیں جس سے ہم پانچ چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، مگر یہ مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جہاں پر یہ جواب دے دیتے ہیں، اس کے بعد ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے عقل کہتے ہیں۔ اب یہ سب چیزوں کی انتہا علم حاصل کرنے کی جہاں ہوتی ہے، اس کے بعد عقل کی ابتدا ہوتی ہے۔ مثال سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے دروازے بند کر ہیں یا چٹائی بچھا کر ہیں بیٹھ،
اب یہ دیکھنے میں تو ابھی معلوم ہو رہا ہے، اس پر ہم بیٹھ کر ہیں، اب اس کے بنانے کو ہم نے نہیں دیکھا، مگر عقل کا ادراک اس چیز کے بارے میں ہمیں علم دیتا ہے کہ اسے بنانے والا کوئی ہے جو اسے بنا کر ہے، یہ خود بخود بن کر نہیں ہے، یہ عقل بتلاتی ہے۔ ایسے ہی عقل سے ہم بہت ساری چیزوں کو معلوم کر سکتے ہیں، یہ عقل اللہ نے ہر ایک کے اندر دی ہے، جس عقل کے ذریعے سے ان چیزوں کا علم بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو ہم سن نہیں سکتے، جس کو ہم سونگھ نہیں سکتے، جس کو ہم چکھ نہیں سکتے، جس کو ہم پکڑ نہیں سکتے۔ اس کے بعد عقل کا ادراک شروع ہوا اور عقل سے وہ سب چیزیں معلوم ہوئی جو ہم دیکھ کر بھی آنکھ سے معلوم نہیں کر سکتے۔ اب اور ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں عقل بھی جواب دے دیتی ہے، اس کے بعد عقل کی انتہا جہاں ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی طرف سے جو چیز مل کر ہے جسے ہم وحی کہتے ہیں اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ بعض باتیں وحی کی ایسی ہیں جو عقل کی سمجھ میں نہیں آتی، مگر شریعت کہتی ہے کہ اسے تمہاری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے تمہیں ماننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کہ ہم استنجا کرتے ہیں، استنجا تو مخصوص عضو سے کرتے ہیں، اسے دھویا بھی جاتا ہے، پھر اس کے بعد حکم یہ کہ تم اگر قرآن کو ہاتھ لگانا ہو یا تم نماز پڑھنا ہو، اگر عمرے پر گئے ہو طواف کرنا ہو، صفا مروہ کی سعی کرنا ہو، یہ سب چیزوں کے واسطے ضروری ہے تمہیں وضو کرنا پڑے گا۔ اب ظاہر طور پر عقل کے لحاظ سے جائیں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ استنجا تو مخصوص عضو سے ہوتا ہے، یہ ہاتھ دھونے کا، یہ منہ دھونے کا، یہ کلی کرنے کا، یہ ناک میں پانی ڈالنے کا، یہ سر کا مسح کرنے کا، یہ پیر دھونے کا، اور وہ بھی صرف پاک پانی سے، اور وہ پاک پانی میں تھوڑی نجاست مل گئی تو وضو نہیں ہوتا۔ اتنے قانونوں پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عقل یہ بات کہے گی، مگر شریعت کا تقاضا ہے کہ تمہیں شریعت کی بات سمجھ میں نہ آئے مگر شریعت کا حکم ہو تمہیں عمل کرنا ضروری ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ عقل کی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے وہی ہو تو اسے ماننا پڑتا ہے۔ تو جہاں عقل کی انتہا ہوئی وہاں سے وحی کی یعنی اللہ کے طرف سے جو باتیں آ کر ہیں اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب بعض لوگ ملحد جسے کہتے ہیں وہ یہ وحی کا بھی انکار کرتے ہیں کہ ہم کیوں مانیں، ہماری عقل اسے نہیں مانتی، اور بعض عقلی دلائل ایسے دیتے ہیں ظاہراً جس کا جواب نہیں ہوتا، مگر اس پر ان کی عقل کی، میری بات کو غور سے سنیں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، ان کی اس عقل کی بات پر عمل کریں گے تو آئندہ چل کر نقصان کا سبب ضرور ہو سکتا ہے۔ آج سے 800 سال پہلے ایک فرقہ گزرا ہے جس فرقے کا نام کرامتا تھا یا کرامتا تھا، کوئی بھی اس کا جو بانی تھا اس کا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ وہ فرقہ عقل کی بنیاد پر فیصلے لے لیتا تھا، تو ان کے بانی نے ایک بات جاری کی کہ اگر ہم باہر کی لڑکی کو اپنی بیوی بنائیں گے وہ ہمارے مزاج سے ناواقف ہوگی، گھر کے مزاج سے ناواقف ہوگی، ہماری عادت کو نہ جاننے سے پھر ہمارے درمیان میں سیٹنگ ہونے میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی واسطے ہماری جو سگی بہن ہے وہ اپنی مزاج سے واقفیت رکھتی ہے،
اسے ہی اپنی بیوی بنانے میں کیا حرج ہے؟ اس کی یہ عقلی دلیل تھی۔ اب ظاہراً اس کی عقلی دلیل کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری ماں سے تمہارا نکاح حرام، وبناتکم، تمہاری بیٹی سے تمہارا نکاح حرام، واخواتکم، تمہاری بہن سے تمہارا نکاح حرام، وعماتکم، تمہاری پھوپھی سے تمہارا نکاح حرام، وخالاتکم، تمہاری خالہ سے تمہارا نکاح حرام، وبنات الاخ، تمہارے بھائی کی بیٹی سے تمہارا نکاح حرام، وبنات الاختی، تمہاری بہن کی بیٹی سے تمہارا نکاح حرام۔ اب قرآن تو یہ بات کہہ رہا ہے، اور جو وحی کو نہیں مانتے ان کو عقلی دلیل سے کہاں تک سمجھائے؟ ایسے ملحد لوگ ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں، اب ان کا جواب کیسے دیا جائے؟ مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جو عقل کی سمجھ میں بھی نہیں آتی، مگر شریعت کہتی ہے کہ تمہاری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے تمہیں ماننا ضروری ہے۔ اب دیکھیے، شریعت نے کہا کہ تم ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، تم بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے، تم بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، تم بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتے، تم بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتے، تم پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ عقلی لحاظ سے سمجھ میں نہیں آتی، مگر شریعت کی بات کو رکھ کر جائیں کہ ایک نسل نہیں، دو نسل کے بعد اس کا نقصان ضرور بھی ضرور ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے منع کر دیا۔ اب دیکھیں، ظاہری طور پر عقل والوں نے یہ بھی جواب دیا کہ اللہ کے نبی نے تو خنزیر کو اس واسطے حرام قرار دیا کہ خنزیر ناپاکی کو کھاتا ہے۔ اب دنیا کے اندر بہت سارے فارم ہاؤس خنزیر کے، برے جانور کے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جن کو پاک و پوتر صاف غذا پہنچائی جاتی ہے۔ اب صاف غذا پہنچانے سے خنزیر حلال نہیں ہوتا۔ شریعت کہتی ہے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، تو اسے ماننا پڑے گا۔ یہ عقل میں بات آئے کہ نہ آئے اس سے مطلب نہیں ہے۔ تو اسی لیے تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز حواس سے خمسہ، آنکھ، کان، زبان، ناک، ہاتھ، اس سے ایک علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کی بھی انتہا ہوتی ہے تو وہاں عقل کا ادراک، عقل کی جہاں انتہا وہاں سے وحی کی ابتدا۔ اب وحی کی ایسی چیزیں جو سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، مان لینے میں عافیت ہے، ورنہ اس عقل پر سب فیصلے کرتے جائیں تو آدمی مرتد بھی ہو سکتا ہے، ایمان سے بھی نکل سکتا ہے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ وحی کو ماننا پڑے گا، یہ ماننے میں تمہاری عافیت ہے، اگر نہ مانے تو تم مرتد دین سے بھی نکل سکتے ہو۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، وہ تو وراء الورا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی مخلوق میں غور کرو کہ اللہ نے سمندر بنائے، اللہ نے 7 زمین بنائے، اللہ نے 7 آسمان بنائے، اللہ نے چرند بنائے، اللہ نے پرند بنائے، بہت ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس میں غور کرنے کی اجازت ہے، اس میں غور کرو گے تو تمہیں اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ عقل والوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ جو ربا سود ہے، یہ سود بھی ایک بیع کے مانند ہے، مگر قرآن نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، بیع حلال ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، ربا حرام ہے۔ عقل والوں نے کہا کہ تم اگر کاروبار کرو گے، بیع و فروخت کرو گے، بیع میں بھی مال بڑھے گا تو ربا میں بھی بڑھتا ہے، دیکھنے میں کچھ فرق نہیں۔ عقلی لحاظ سے جواب نہیں دے سکتے، مگر قرآن کیا کہا؟ حرام ہے تو حرام کو ماننا پڑے گا، تمہاری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، اس سے بات ختم۔ شریعت کی جو بات ہے اس پر عمل کر
سے تمہاری زندگی بن جاتی ہے۔ اگر شریعت کی بات کو کاٹو گے تو تمہاری زندگی بگڑ جائے گی۔ اللہ نے ہمارے اسلام کے 3 اصول بنائے، ہمارے نبی نے ابھی پیش کیے کہ دیکھو کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، نبی نے حدیث کو ہمیں سامنے پیش کیا، اس میں تھوڑی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتی، یہ قطعی طور پر فٹ بات ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ چاہے زمانے میں جو کچھ تبدیلی آئے، آج یہ باتیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ 1400 سال پہلے کی بات کو اب نہ لاؤ، حالات بدلتے ہیں، تو حالات کی بات کو رکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ قرآن بدلا نہیں جائے گا، حدیث بدلی نہیں جائے گی، یہ تو پہلا درجہ ہے۔ دوسرے درجے پر آؤ جسے اجتہاد کہتے ہیں، جسے قیاس کہتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے جب یمن کی طرف روانہ فرمایا تو حضرت معاذ سے پوچھا، معاذ جا رہے ہو، دین کا کام کرو گے، دین کی بات بتاؤ گے، قرآن کو پیش کرو گے، حدیث کو پیش کرو گے، وہ چیز جو تمہیں قرآن سے نہ ملے، وہ چیز جو حدیث سے نہ ملے، تب تم کیا کرو گے یا معاذ؟ تو معاذ نے جواب دیا کہ میں اجتہاد کروں گا، قیاس کروں گا۔ یہ دوسرے نمبر پر ہے، قیاس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے، اور وہ اس دنیاوی اعتبار سے کچھ چیزیں ہیں جس کے بارے میں شریعت کچھ نہیں کہتی، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چاند پر جانا، یہ چاند سے آنا، یہ عقل والے، اپنی عقل بھی اللہ نے ہر ایک کو دی کہ تم عقل لڑاؤ، یہ عقل کا کام ہے کہ عقل سے تم چاند پر جاؤ گے، عقل سے تم چاند سے نیچے آ سکتے ہو۔ اب اس بات کو رکھ کر قرآن کا انکار کرنا، اس بات کو رکھ کر حدیث کا انکار کرنا، اس بات کو رکھ کر اجتہاد کا انکار کرنا، اس بات کو رکھ کر قیاس کا انکار کرنا، اس کی بالکل شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اب میں بات کو آگے بڑھاؤ کہ بعض دفعہ عقل سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس پر عمل نہ کرنے کی شریعت دعوت دیتی ہے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہو اور تمہاری عقل کوئی کام کہہ رہی ہو، اس موقع پر تم شریعت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو کہ اگر شریعت کہے کہ عمل کر لو، ہمارا دن چاہے کہ نہ چاہے، اگر شریعت کہے کہ نہ کرو تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ شریعت اسے کہتے ہیں۔ عقل کی انتہا اس کے بعد وحی شروع ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے احادیث کا مرتبہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بعض احادیث سمجھ میں نہ آ رہے ہو اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ تو بہر کیف میں عقل کے عنوان پر بات کی تو عقل سے بعض دفعہ آدمی گمراہ بھی ہو سکتا ہے، ہر وقت عقل کا استعمال نہیں ہو سکتا، تو اس واسطے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت شریعت کو سامنے رکھ کر کام کریں۔ ہمارا دل کچھ اور بول رہا ہو، ہماری عقل کچھ اور بات کر رہی ہو، اس موقع پر ایک بات یہ ہے کہ تم شریعت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر لو، اور جس چیز کے بارے میں شریعت نے کچھ نہ کہا اس کے بارے میں فضول سوالات میں ہرگز نہ پڑو۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہم سب کے امام، ہم ان کے غلام ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، پوچھا ابو حنیفہ میرے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہے، اس میں میں پانی لانے جاتا ہوں تو اس وقت میں اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، یعنی قبلے کی طرف میں پیٹ کرو یا میں قبلے کی طرف چہرہ کر کر نہاؤں؟ حضرت نے فرمایا نہ تم چہرہ قبلے کی طرف کرو، نہ تم چہرہ مشرق کی طرف کرو، بلکہ اپنے کپڑوں کی طرف کرو۔ اب وہ پوچھنے والا پریشان ہو گیا، حضرت کیا جواب دے رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا جس چیز کے بارے میں شریعت نے کچھ حکم نہیں دیا تم اس میں کیوں پڑھتے ہو؟ غسل کرنا ہو جس طرف چاہے بیٹھ کر غسل کرو، البتہ حکم یہ ہے کہ ننگے ہو کر گھرانہ ہو کر غسل نہ کرو، تم پردے کے ساتھ غسل کرو، اتنا حکم
حکم شریعت دے کر ہے تم چہرہ ادھر کرنا کہ چہرہ ادھر نہیں کرنا، یہ سوال کیوں پوچھتے ہو؟ حضرت مفتی شفیع احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک سوال کسی نے عرض کیا، حضرت یزید جنتی ہے یا جہنمی؟ حضرت نے فرمایا مجھے میرے بارے میں فکر ہے کہ میں جنت کو جاؤں گا یا جہنم میں۔ تو اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ فضول سوالات میں پڑھنے کے بجائے قرآن یہی کہتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون کہ فضول بحث و مباحثے میں نہ جاؤ۔ یہ بعض دفعہ فضول بحث و مباحثہ تمہیں گمراہی پر بھی لے جاتا ہے، بعض دفعہ یہ فضول مباحثہ فضول بحث بعض دفعہ شریعت کے خلاف کام کرنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ اور اگر تم بننا ہو تو بڑی بات یہ ہے کہ تم فضول سے بچ کر اپنے اندر دل کے اندر ایک بات پیدا کر لو کہ میں قرآن پر عمل کروں گا، میں حدیث پر عمل کروں گا، میں میرے نبی کی زندگی پر عمل کروں گا۔ یہ باتیں اگر کسی کے دل کے اندر آ جائے تو وہ دین کا کام بھی کرے گا، وہ دین کے اندر بھی باقی رہے گا، اور دین کے اندر باقی رہتے ہوئے اللہ اس سے بڑا دین کا کام لیں گے۔ وہ ایک بات یہ ہے کہ اپنے دل کو ہمیشہ پاک رکھو، صاف رکھو، اللہ کے واسطے اس دل کو اللہ مالک ہے تو اللہ کے واسطے اس دل کو اللہ کے حوالے کر دو، جب ہی یہ کام آسان ہو سکتے ہیں۔ آسان نہیں کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے اسے بلا دینا۔ ہمارا حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی سے تکلیف پہنچے تو دو ہی لوگ بلاتے ہیں، ایک پاگل کو پتھر مارو تھوڑی دیر میں وہ تم سے اچھا ہو جائے گا، اور ایک وہ آدمی جو مکمل ہو، جس کے اندر اللہ کا ڈر، جس کے اندر صحیح اخلاص ہو، وہی یہ بات کو بھلا سکتا ہے، اور جو مکمل نہ ہو وہ بآسانی کسی کی تکلیف کو بھلا نہیں سکتا۔ اب دیکھیں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ نا، ایک مرتبہ کہیں بیان کرنے کے واسطے اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے، ایک صاحب لا کر ایک کاغذ کا پرزہ چیٹی دیے، حضرت اس میں کھول کر دیکھا ہزاروں کا مجمع سامنے تھا، حضرت کے لیے پہلا ہی لفظ لکھ کر تھے کہ حضرت آپ حرام زادے، یہ لفظ تھا، مجھے منبر پر بیٹھ کر یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے مگر کتاب میں لکھ کر ہے۔ حضرت نے فوراً بدلہ لینا نہیں چاہا بلکہ ایک ترتیب بنائی، اسے مسئلہ بنا کر فرمایا بھائی یہ چیٹی کسی نے مجھے بھیجی ہے، آپ کو غلط خبر پہنچی ہے، میرے امی میرے ابا کے نکاح کے گواہ آج بھی دلی کے اندر موجود ہے اور دفتر بھی موجود ہے۔ اس فتنے کو حضرت نے سوال میں تبدیل کر کر فتنے ہی کو ختم کر دیا۔ یہ اللہ والوں کا اصول تھا۔ دیکھیں ہمارے انبیاء کا اصول بھی کیا تھا، جب دین کی دعوت دینے کے لیے نکلتے تو لوگوں کا مزاج تھا انبیاء کو تکلیف پہنچانا، کھلے طور پر انبیاء سے مخاطب ہو کر قوم کہتی اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہم تم کو دیکھتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو۔ یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ انبیاء کو کہہ رہے، کون کہہ رہے؟ قوم کہہ رہی ہے۔ آج اگر ایک ٹیچر، ایک ماسٹر، ایک استاد اپنے منصب پر بیٹھ کر، اپنی جگہ پر بیٹھ کر پڑھائے اور اس کے اسٹوڈنٹ، اس کے شاگرد، اس کے تلامذہ سامنے سے کہیں کہ تم صحیح نہیں ہو، تم بے وقوف ہو، ان شاگردوں کو ہم نہیں پڑھاتے، ہمارا دل اتنا چھوٹا ہے۔ دیکھیں پھر آگے وہ لوگ کہتے ہو اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تمہارے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ انبیاء سے کہا جا رہا ہے۔ انبیاء قوم سے مخاطب ہو کر کہتے یا قوم لیس بی سفاہہ، اے قوم ہم بے وقوف نہیں ہیں، ولیکنی رسول من رب العالمین، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ یہاں امت کو سبق دیا، امت قوم کے طرف سے تمہارے اوپر حالات آئے گی، تمہیں برا بھی کہا جائے گا، تمہیں بدنام بھی کیا جائے گا، تمہیں گالی بھی دی جائے گی۔ نبی کو طائف میں پتھر مارے گئے، امت کو سبق دینا تھا، دین کا کام کرنے نکلو گے، بعض دفعہ گالی کے ساتھ مار بھی پڑ سکتی ہے، تم مایوس نہ ہونا، اسی کام کو کرنا جس کام کو میں
نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ نہیں جانتی۔ یہ امت کو سبق کیوں دیا کہ امت جب کام کرنے کے میدان میں کودو گے، چاہے وہ دین کا کسی طریقے کا کوئی بھی شعبہ کیوں نہ ہو، حالات کے بغیر تم کام نہیں کر سکتے۔ حالات آئیں گے، برا بھلا کہا جائے گا، اس موقع پر دل چھوٹا کیے بغیر جو گالی دیتا ہے اسی کے حق میں دعا دے کر تمہیں دین کا کام کرنا پڑے گا۔ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ آج ہم داڑھی رکھنے کو سنت کا درجہ دے رہے، مسواک کرنے کو سنت کا درجہ دے رہے، ٹخنوں سے اوپر پیجامہ پہننے کو سنت کا درجہ دے رہے، مہمان کی مہمان نوازی کو سنت کا درجہ دے رہے، مگر معاف کرنے کو سنت کا درجہ نہیں دیتے۔ یہ سب سے بڑی سنت ہے۔ اس سنت پر اگر عمل ہو جائے، ہمیشہ معاف کرو معاف کرو معاف کرو، اس سنت پر عمل ہو جائے، ساری عداوتیں، سارے جھگڑے، ساری دشمنیاں، سارا بغض، سارا حسد، سارا کینہ، سب کا سب منٹوں میں ختم ہو کر آج دنیا جو جہنم بنی ہوئی ہے، یہ ساری کی سارے ماحول درست ہو جائیں گے۔ کب درست ہوں گے؟ جب ہمارے دل پاک و پوتر ہوں گے۔ اور اگر یہ کام ہونا ہو تو بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں دل بڑا کرنا پڑے گا، دل کے اندر وسعت پیدا کرنی پڑے گی، اور دل کے اندر وسعت پیدا کیے بغیر یہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اللہ نے اسی واسطے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ عظیم کا لفظ لایا کہ معاف کر دو، کسی سے تکلیف پہنچے معاف کر دو، اور یہ معاف کرنا یہ بہت بڑا عظیم کام اور یہ بہت بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے۔ یہ اللہ لفظ استعمال کر رہے ہیں اللہ ذو حظ عظیم، جسے معاف کرنا آ گیا تو وہ بڑے نصیب والا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ بھائی دیکھیں، ہم فضول بحث و مباحثوں کو چھوڑ دیں کہ جہالت کے دور میں، اللہ کے نبی سے پہلے کے دور میں یہی ہوتا تھا، تھوڑی تھوڑی باتوں کو لے کر ڈسکس شروع ہو جاتا، خاندان خاندان ٹوٹ پڑتے۔ اللہ کے نبی سے پہلے جنگ بسوس ایک جنگ چلی جو 40 سال تک چلی، اس جنگ کا نام جنگ بسوس تھا۔ وہ جنگ صرف اس وجہ سے ہوئی کہ یہ گھر کا مرغی کا چھوٹا پلہ دوسرے گھر کی کھیتی کو تھوڑا خراب کر دیا۔ اب سامنے گھر والے آئے، یہ گھر والے بات ہوئی، زور سے بات ہوئی، وہ گھر والوں میں یہ گھر والوں میں مار توڑ شروع ہوئی، وہ خاندان والے یہ خاندان والوں میں جنگ شروع ہوئی۔ پھر جب کوئی مرتا نصیحت کر کے مرتا، سب کچھ کرنا مگر ان کا بدلہ لینا نہ بھولنا، یہ جنگ مسلسل جاری رہی۔ صرف چھوٹی سی باتوں کو اگر دل میں بٹھایا جائے، نہ بھولا جائے، تو پھر معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بڑی عبادت یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، اور ہر وقت اپنے دل کے اندر یہ چیز کو کوٹ کر بھر لیں کہ ہم اپنا دل اللہ کے واسطے پاک رکھیں گے، ہم اپنا دل اللہ کے واسطے صاف رکھیں گے۔ یہ دل کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، تو اس دل کو اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ حالات تو آتے ہیں، میں 1 منٹ زیادہ لے رہا ہوں کہ جتنی تکلیف اللہ کو پہنچائی کسی اور کو تو کوئی نہیں پہنچایا۔ جس اللہ نے ہمیں سانس دی، جس اللہ نے پانی دیا، جس اللہ نے کھانا دیا، آج اسی اللہ کو چھوڑ کر غیر لوگ پنڈتوں کے مورتیوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر ایک شوہر کے رہتے ہوئے بیوی دوسرے کو دیکھ لے، شوہر برداشت نہیں کر سکتا، پھر بھی یہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، اللہ پھر بھی معاف کر رہے ہیں۔
اسی لیے نبی نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ معاف کرنا۔ یہ معاف کرنے کی عادت ہمارے اندر آ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کچھ بن گئے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف بنائے، اللہ ہمیں ان باتوں پر کامل چلنے والا بنائے۔ آمین۔